کو انسانیت تک پہنچایا تو خدا نے کم و بیش 1,24,000 انبیاء کو ہدایت کے لیے ہادی بنا کے اس دنیا میں بھیجا. جس سلسلہ ہدایت کے پہلے ہادی کا نام حضرت آدم اور آخری ہادی کا نام حضرت محمد مصطفیٰ. کیا بات ہے. ان تمام ہادیوں نے زمین پہ آ کے انسانیت کو خدا کا پیغام سنایا اور ہر ممکن کوشش کی کہ انسان ہدایت پا جائے، ہدایت یافتہ ہو جائے. جہاں خدا انسان کی ہدایت کے لیے اور انسان کی بہتری کے لیے اپنے نمائندے اتارتا رہا، وہیں خدا کا ازلی ترین دشمن ابلیس ہر دور میں ہر ہادی کے مقابلے پہ اپنا ایک نمائندہ بھیجتا رہا. حضرت آدم دنیا میں آئے ہدایت کے لیے تو ابلیس نے اپنا نمائندہ آدم ہی کے بیٹے کی صورت میں آدم کے سامنے کھڑا کر دیا. جناب نوح نے انسانیت تک ہدایت پہنچانا چاہی تو مقابلے پہ اپنا نمائندہ ابلیس نے پیش کر دیا. حضرت ابراہیم انسانیت کی ہدایت کے زیور سے آراستہ کرنے کے لیے پہنچے تو مقابلے پہ نمرود، موسیٰ کے مقابلے پہ فرعون. یہ ہر دور کی حجت کے مقابلے پہ ہر دور میں ابلیس کا ایک نمائندہ موجود ہے. رحمان کے نمائندوں کی کوشش تھی کہ انسان ہدایت پا جائے اور شیطان کے نمائندوں کی کوشش تھی کہ انسان ہدایت کی طرف نہ جائے اور ہدایت سے بھٹک جائے. بعد از آخری رسول خدا نے نبوت کے دروازے کو تو بند کیا لیکن امامت کے دروازے کو کھول دیا اور ہادی امام بن کے زمین پہ اترنے شروع کیا. جن کو خدا نے اپنا نمائندہ بنایا وہ امام برحق کہلوائے اور ہر امام کے مقابلے پہ شیطان نے بھی اپنا نمائندہ بھیج دیا. اور شیطان کا نمائندہ ہر دور میں اللہ کے نمائندے کے سامنے آ کے کھڑا ہو گیا. بظاہر تخت، تاج، اقتدار، جاہ و جلال، لشکر، یہ ساری چیزیں ہونے کے باوجود اس نے کوشش کی کہ انسانیت کو حق کے رستے سے ہٹایا جا سکے. لیکن مذہب جعفریہ کا ایک دلیل، ایک نص جس پہ ہمارے مذہب کی چھت کھڑی ہے وہ یہ ہے کہ ہم امام خود نہیں بناتے بلکہ اللہ کے بنائے ہوئے کو تسلیم کرتے ہیں. کیا بات. امام بنانا ہمارا کام نہیں، ہم نے اللہ کے بنائے ہوئے امام کو تسلیم کرنا ہے. ہر دور میں دو امام اگر رہے تو ایک امام صامت ہوتا تھا اور ایک امام ناطق ہوتا تھا. مثلا مولا امیر المومنین کا دور امامت ہے تو سامنے بیٹھے امام حسن خاموش امام ہے، لیکن دور امیر المومنین کا ہے. اگر امام حسن کا دور آیا ہے تو اب امام حسین خاموش ہے، دور حسن امام کا ہے. ہم نے امامت کا جو عہدہ ہے وہ نہ ہم نے جاہ و جلال کی وجہ سے دیا، نہ ہم نے لشکر کی وجہ سے دیا. ہم نے اللہ کے نمائندے کو اس صورت میں تسلیم کیا کہ امام بنانا بندوں کا کام نہیں، اللہ کا کام. بے شک. تمہید میری مکمل ہو گئی. اب میں گفتگو کا یہاں سے آغاز کرنا چاہوں گا کہ جنہیں اللہ امام بنائے ان کے لیے امت کا اکٹھا ہونا، لوگوں کی اکثریت کا اسے تسلیم کر لینا، لوگوں کا اس کی بیعت کر لینا، اسے تخت اور تاج دے دینا، اسے بظاہر اقتدار دے دینا، یہ اللہ کے نمائندے ہونے کی نشانی نہیں. اللہ کے نمائندے کی نشانی یہ ہے کہ اس کے پاس وہ خدا کا بھیجا ہوا ہو اور اس کا جو امتیاز اللہ ایک علیحدہ فرق دوسرے لوگوں میں رکھتا ہے وہ یہ ہے کہ اس کا علم عام انسانوں کے علم سے کہیں زیادہ بہتر ہوتا ہے. بے شک. بے شک. دوسری چیز یہ کہ امامت کے ہاں جیسے کہ بادشاہ بننے کے لیے بالغ ہونا چاہیے، بادشاہ کو قوی ہونا چاہیے، امامت کے ہاں ایسی قید نہیں ہے. امام ماں کی گود میں بھی امام ہوتا ہے،
امام گہوارے میں بھی امام ہوتا ہے، امام جوانی میں بھی امام ہوتا ہے۔ امامت کے لیے سنوں سال کی کوئی قید نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جس امام، جس میرے شہنشاہ، جس مولا کی بارگاہ میں آج ہم سجدہ ذکر پیش کرنے کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں، میرا وہ امام شہنشاہ، میں پہلا جملہ فضائل کا اس امام کا کہنے لگا ہوں، اس میرے مولا نے امامت کو اس انداز سے منوایا کہ ظاہری 7 سال کی عمر تھی اور مسند امامت پہ بیٹھ گئے۔ کیا بات! یعنی کہ میرے اس امام نے ملوکیت کے چہرے پہ ایک ایسا زناٹے دار تماچا مارا کہ تمہارے ہاں بادشاہ کے لیے بالغ ہونا، سینئر ہونا شرط ہے، لیکن امامت کے ہاں یہ شرط نہیں۔ 7 سال کی ظاہری حیات طیبہ ہے اور میرے امام مسند امامت پہ بیٹھ چکے ہیں۔ امام سرکار علی بن موسیٰ رضا اور امام تقی جماعت کی جو ظاہری حیات طیبہ ہے وہ صرف 7 سال ہے۔ جب امام نے اعلان امامت کیا تو شیعوں ہی میں ایک بے چینی پائی گئی کہ شیعوں میں سے ایک گروہ نے جو بظاہر امام کے ماننے والے تھے، انہوں نے بھی اس غلط فہمی کو اپنے ذہن میں جگہ دے دی کہ بچپن میں اس کو امام کیسے تسلیم کر لیں، جبکہ ہم 70-80 سال کے لگ بھگ ہونے والے ہیں، تو ہم ایک 7 سال کے بچے کو امام کیسے مانیں؟ ان میں سے کچھ لوگوں نے امام رضا کے بھائی کی امامت کو تسلیم کر لیا، کچھ لوگوں نے امام موسیٰ اعظم پہ اپنی امامت کو ختم کر دیا، لیکن ایک گروہ امام محمد تقی کے پاس پہنچتا ہے اور آگے سوال کرتا ہے کہ اے فرزند علی بن موسیٰ رضا، آپ کے بابا کے بعد آپ بیٹے ہیں، حق آپ کا ہے کہ آپ کو امام مانا جائے، لیکن کیونکہ آپ کی حیات مبارکہ بھی چھوٹی ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ ممبر پہ بیٹھنے کے لیے آپ کو بالغ ہونا، لوگوں کے ذہنوں کے مد مقابل گفتگو کرنے کے لیے سنوں سال کا بہتر ہونا یہ زیادہ ضروری نہیں۔ اب ذرا جواب سنیے گا، امام نے کتنا خوبصورت جواب دیا جب انہوں نے امام محمد تقی علیہ السلام سے آ کے کہا کہ مولا بھی آپ ظاہری حیات طیبہ میں چھوٹے ہیں، تو امام نے مسکراتے ہوئے فرمایا عیسیٰ ماں کی گود میں بھی نبی تھے۔ کیا بات ہے! جیو جیو کیا حضرت عیسیٰ جو ہے وہ 3 دن کے ماں کی گود میں، اور مولا نے فوراً ہی قرآن کی آیت پڑھی کہ 3 دن کے عیسیٰ نے بول کے کہا تھا انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیّا، میں عبد پروردگار ہوں، نبی خدا ہوں اور صاحب کتاب۔ فرمایا اگر 3 دن کا ماں کی گود میں صاحب کتاب ہو سکتا ہے تو میں 7 سال کا رضا کا بیٹا امام کیوں نہیں ہو سکتا؟ بے شک۔ امام نے فوراً کہا کہ اگر تم آزمانا چاہتے ہو تو ایسے کرو کہ ظاہری عمر کو نہ لے کے آؤ، علم لے کے آؤ۔ کیا بات! اب یہ جو امام نے قانون دیا، یہ قانون امام کا بنایا ہوا نہیں، یہ اللہ کا بنایا ہوا قانون ہے۔ امام نے کیا جواب دیا؟ امام نے کہا کہ تم نے مجھ سے مقابلہ کرنا ہے تو پھر یہ نہ کہو کہ مولا ہم 60 سال کے ہیں، مولا ہم 70 سال کے ہیں، مولا ہمارے سر کے بال سفید ہیں، مولا ہماری بیوی سفید ہو چکی ہے، مولا ہم نے دنیا آپ سے زیادہ دیکھی ہے۔ اگر تم نے مجھ سے مقابلہ کرنا ہے تو اپنی عمر نہیں لے کے آنی، اپنی زیادہ تقوی اور پرہیزگاری کو نہ لے کے آؤ، تو اگر علم لے کے آؤ۔ یہی تو وجہ تھی کہ یہ قانون امام نے نہیں بنایا تھا، یہ قانون اللہ نے بنایا تھا۔ جب فرشتوں نے کہا تھا کہ میرے مالک تو آدم کو خلافت دے رہا ہے، جبکہ ہم تیرے فرشتے ہیں، ہم تیری تسبیح کرتے ہیں، ہم تیری تقدیس کرتے ہیں، ہم تیری مسلسل عبادت کر رہے ہیں، تو خدا نے فوراً فرشتوں کی محفل میں کہا تھا اگر آدم کا مقابلہ کرنا ہے تو کبھی بھی میرے بنائے ہوئے خلیفہ کے مقابلے میں اپنی عبادت یا اپنا بڑا ہونا نہیں لے کے آنا، اپنا علم لے کے آنا۔ اگر تم آدم سے مقابلہ کرنا چاہتے ہو تو پڑھو یہ نام کن کے، جو ہی کہا یہ نام کن کے، تو فرشتوں نے عاجز آ کے کہا کہ پاک ہے تیری ذات، ہم وہی جانتے ہیں جو تو نے ہمیں پڑھایا ہے۔ تو فرمایا تم میں اور آدم میں فرق یہ ہے کہ تمہارے پاس وہ علم ہے جو میں تمہیں دیتا ہوں، اور آدم کے پاس وہ معرفت ہے جو ہم نے آدم کو عطا کی۔ کیا بات! امام نے فرمایا اگر تم نے مجھ سے مقابلہ کرنا ہے تو علم لے کے آؤ۔
बहुत से सवाल इमाम से पूछे गए और इमाम ने एक लम्हा देर किए बगैर उन सवालात का जवाब दिया। अब जरा समझिएगा कि जो मैं तमहीद आपके सामने रख चुका हूं कि अल्लाह का भेजा हुआ नुमाइंदा भी जमीन पे उतरता है तो शैतान का भेजा हुआ नुमाइंदा भी जमीन पे होता है अल्लाह के बनाए हुए नुमाइंदे का मुकाबला करने। इमाम बगदाद पहुंच चुके हैं। बगदाद क्या है? उस दौर के बादशाह का जाती घर, उसका सरकारी दरबार, यानी कि उसका सदर हाउस जो है वो बगदाद में, और इमाम बगदाद में पहुंचे। मामून रशीद अपनी सवारी में अपने प्रोटोकॉल के साथ, अपने जाहो जलाल के साथ गली में आता है और देखता है कि इमाम बाजार में खड़े हैं। यहां कुछ किताबों ने लिखा कि इमाम बच्चों के साथ खेल रहे थे, लेकिन मेरी जाती अकीदत ये कहती है कि इमामत के यहाँ खेल नहीं होता, इमाम बच्चों को ज़ेवरे इल्म से आरास्ता कर रहे थे, इसके आले मोहम्मद से मुज़य्यन कर रहे थे। इमाम वहां पे खड़े थे, इमाम रशीद की सवारी वहां से आई, सरकारी प्रोटोकॉल, आगे आगे घोड़ा सवार आवाजें दे रहे हैं कि रास्ता दो, रास्ता दो, बादशाह की सवारी आ रही है, जिंद सुबहानी आ रहे हैं, शहनशाह आ रहे हैं, बादशाह सलामत आ रहे हैं। जब सारे बच्चों ने मुनादी वाले की नदा सुनी कि बादशाह आ रहा है, तो बादशाह के खौफ, बादशाह के जाहो जलाल, लश्कर की ताकत के जोर और खौफ की वजह से तमाम बच्चे अपने अपने घरों की तरफ भाग खड़े हुए। इमाम अपनी जगह पे वहीं के वहीं खड़े हैं। या गुजरने हुई सवारी से जो मुनादी था उसने कहा, बच्चा जल्दी रास्ता दे, पीछे बादशाह सलामत आ रहे हैं। इमाम अपनी जगह पे खड़े रहे। जब इमाम अपनी जगह पे खड़े रहे तो मामून रशीद इस सारे मंजर को देख रहा था। उसने कहा कि ये बच्चा कौन है कि जो मुनादी के निदा देने के बावजूद भी नहीं हिल रहा। मामून रशीद की सवारी इमाम के करीब से गुजरी तो मामून रशीद ने अपने घोड़े को रोका और रोकने के बाद इमाम की तरफ मतवज्जे होकर कहने लगा, ए बच्चा, जब सारे चले गए तो तू क्यों नहीं गया? अब इमाम का जवाब सुनिएगा और इमाम की बारगाह में सजदा पेश कीजिएगा। जब उसने कहा जब सारे चले गए तो तू क्यों नहीं गया, इमाम ने मुस्कुरा के आंखें उठाकर उसकी तरफ देख के कहा, भागने वाले खानदान से हमारा कोई ताल्लुक नहीं। भागने वाले खानदान से हमारा कोई ताल्लुक नहीं। इतना कहना था या मामून रशीद के चेहरे की रंगत बदल गई कि ये कौन सा जवाब दिया कि भागने वाले खानदान से हमारा ताल्लुक नहीं। मामून रशीद ने उसकी तरफ देखा, देखने के बाद कहने लगा कि मेरी सवारी आ रही है, रास्ता देना चाहिए था। इमाम ने फरमाया, 3 सूरतों में से कोई एक भी होती तो मैं तुझे रास्ता दे देता। पहली सूरत कि रास्ता इतना तंग होता कि मेरे खड़े होने की वजह से तेरी सवारी न गुजर जाती, तो मैं मखलूक खुदा में रास्ता तंग न करता, मैं रास्ता छोड़ देता। लेकिन गली इतनी खुली है कि मेरे खड़े होने के बावजूद तेरी सवारी गुजर सकती, लिहाजा ये सूरत नहीं थी, मैंने रास्ता नहीं छोड़ा। दूसरी वजह ये होती कि मुझे ये डर होता कि तू जालिम है, तू मुझ पे जुल्म करेगा, तो मैं तेरे जुल्म के खौफ की वजह से रास्ता छोड़ देता। अब तू बता, क्या तू जालिम है? क्या बात। इमाम ने कहा, तीसरी सूरत ये है कि तेरे लश्कर का खौफ मेरे दिल में कोई होता तो मैं तेरे खौफ की वजह से चला जाता। खौफ मुझे सिर्फ अल्लाह का है। जब इमाम ने ये तीनों बातें कही तो मामून रशीद ने कहा कि ये आम बच्चे का जवाब नहीं है। उसने कहा, बता सकते हैं कि आप कौन हैं? फरमाया, अना मोहम्मद इब्न अली, मैं अली का बेटा मोहम्मद। सुभान अल्लाह। जब कहा मैं अली का बेटा मोहम्मद हूं तो पता चल गया, अच्छा ये इमाम रजा के फर्जंद मोहम्मद तकी है। मामून एक लम्हे के लिए मतवज्जे हुआ और मतवज्जे होकर कहने लगा कि इसने भरे दरबार में लोग सुन रहे थे, मेरा लश्कर, मेरा प्रोटोकॉल, मेरे सिपाही, मेरी राया देख रही और सुन रही थी, इस छोटे से बच्चे ने मुझे लाजवाब कर दिया। मामून रशीद ने अपनी सबकी महसूस की, अपनी शर्मिंदगी को छुपाते हुए वहां से चला, थोड़ा सा आगे गया था, या मामून रशीद का शिकारी शिकरा बाज जो है वो उड़ता हुआ तेजी के साथ, आप जानते हैं कि जो शिकारी शिकरा होता है वो नीचे की तरफ बहुत तेजी के साथ आता है, तेजी के साथ आया और मामून के हाथ में बैठा। जब मामून के हाथ में बैठा तो उसकी चोंच के अंदर एक छोटा सा मछली का बच्चा था, उसने मामून के हाथ में रखा। मामून ने वहीं से मुट्ठी को बंद किया, मुट्ठी को बंद करके बाज को उड़ाया, अपनी मुट्ठी को अपनी कमर के पीछे छुपाया, अपने घोड़े को वहीं से मोड़ा, वहां पहुंचा जहां पे इमाम खड़े थे, इमाम के पीछे रुका, रुके कहने लगा, ए फर्जंद रसूल, जरा चेहरा मेरी तरफ कीजिए, अभी आपने कहा था
मेरा भागने वाले घर से ताल्लुक नहीं। अभी आपने कहा था हम अहले बैत नबूवत हैं, अभी आपने कहा था मुझे अल्लाह के अलावा किसी का खौफ नहीं, अभी आपने मुझ पे सवाल किया था कि क्या तू जालिम बादशाह है। आपने सारी बातें कही, मैं खामोश होकर सुनता रहा। अगर आप अहले बैत नबूवत हैं, अगर आप मुस्तफ़ा की औलाद हैं, अगर आप अली के बेटे हैं, तो आपके बाप का दावा सलूनी था। अगर आप नबी के बेटे हैं, वो कायनात के गैब का इल्म रखता था, आप मुझे बता सकते हैं कि मेरी कमर के पीछे जो मेरा हाथ है इस मुट्ठी में क्या है? इतना कहना था या इमाम मुस्कुराए, मुस्कुरा के फरमाते हैं कि जब बादशाह अपने महल से शिकार की गरज से निकलते हैं तो अपने महल से निकलते हुए अपने शिकारी शिकरे और परिंदों को साथ लेके आते हैं। जब बादशाह बाजारों में निकलते हैं तो वो शिकारी शिकरे बादशाहों के हाथों से उड़ जाते हैं, हाथों से उड़ के वो समुद्रों के किनारों में पहुंच जाते हैं। जब वो समुद्र के किनारे पे जाते हैं तो समुद्र की मौजें जब साहिल के साथ आके टकराती हैं, जब वो टकरा के वापस पलटती हैं तो वो बड़ी और छोटी मछलियों को साहिल पे छोड़ के चली जाती है। बड़ी मछलियां अपनी ताकत के साथ दोबारा पानी के अंदर चली जाती हैं, छोटी मछलियां वहीं की वहीं रह जाती हैं। जब छोटी मछलियां साहल की रेत पे तड़पना शुरू हो जाती हैं तो बादशाह के हाथ से उठने हुए वो शिकारी बाज दूर से नजरों के साथ उन मछलियों को देखते हैं। उन्हीं मछलियों में से एक मछली को अपनी चूंज में उठाते हैं, उड़ते हुए बादशाह के हाथ में आते हैं। बादशाह के हाथ में आकर उस मछली के बच्चे को देते हैं और बादशाह उस मछली के बच्चे को अपनी मुट्ठी में छुपा के और उस मुट्ठी को कमर के पीछे रख के मोहम्मद के बेटों से पूछते हैं कि हमारे हाथ में क्या है। नारा हैदरी, या अली, या अली, या अली, या अली, मदद हक है। इतना जुमला इमाम ने कहना था तो इमाम रशीद लाजवाब हो गया। लाजवाब होने के बाद कहने लगा, ए फर्जंदे रसूल, क्या आपको यकीन है कि ये मछली का बच्चा है? इमाम मुस्कुरा के फरमाते हैं कि अब तू बताएगा या मछली का बच्चा बोल के बताए कि मैं कौन हूँ? क्या बात है, जियो हैदर हैदर। दरबार में बाजार में इमाम का इल्म का चर्चा हो गया कि ऐसा बेहतरीन इमाम रशीद पहुंचा, क्योंकि ये अब्बासियों का बादशाह था और इसकी हमेशा कोशिश ये होती थी कि ये बाकी अब्बासियों की निस्बत ज्यादा बेहतर फैसले करे। इसीलिए अपने फैसले में इमाम रजा अलैहिस्सलाम को मदीना से तूस बुला लिया था, ताकि जो हमारे ऊपर अब्बासियों के ऊपर एक बहुत बड़ा इल्जाम है कि ये अहले बैत नबूवत से नफरत करते हैं, तो मैं इस इल्जाम को खत्म कर सकूं। इमाम रजा को वली अहदी देनी थी। अब इसने दरबार में बैठ के कहा कि मैंने तो समझा था कि इमाम रजा को जहर दे के मैंने शहीद करवा दिया, तो शायद अब इल्म का दरवाजा खत्म हो गया, लेकिन ये 7 साल का शहजादा जो जिसका नाम मोहम्मद तकी है, ये तो भरे बाजार में इसने मुझे ऐसा शर्मिंदा किया है, ऐसा इल्म इस बच्चे के पास है। तो बजाय इसके कि इसको आजाद करूं और लोग इसकी तरफ माइल हो जाएं, मैं भी जिस तरह इमाम रजा अलैहिस्सलाम को अपनी गिरफ्त में ले लिया था तो मैं इसको गिरफ्त में लेता हूं। इमाम को दरबार में बुलाया गया और दरबार में बुला के इमाम के लिए एक बेहतरीन कुर्सी का बंदोबस्त किया। कुर्सी का बंदोबस्त करके उसने कहा कि फर्जंदे रसूल, हम ये चाहते हैं कि आप जैसे आपके बाबा दरबार में बैठ के हमारे लिए मजहब के मसाइल बताते थे, तो आप भी बताएं। इमाम ने फरमाया कि हम तुम्हारी हुकूमत बचाने के लिए नहीं आए, हम इस्लाम बचाने के लिए आए। बेशक हम तुम्हारी दावत को कबूल नहीं करते। इसने कहा कि मैं अपनी बेटी उम्मुल फजल का अक़्द आपसे करना चाहूँ। जब इसने कहा मैं अपनी बेटी उम्मुल फजल का अक़्द आपसे करना चाहूंगा, तो ये बात अब्बासियों में फैल गई। अब्बासी खानदान के लोग इकट्ठे होकर इमाम रशीद के पास आए तो उन्होंने कहा, मामून अकल कर, पहले तूने इमाम रजा अलैहिस्सलाम को वली अहदी दी, अब उस वक्त इनकार करते रहे, तूने हमारी बात को नहीं माना। और इमाम रजा अलैहिस्सलाम ने अपने जितने भी इल्म के मुबासे और मनाजरे थे उसमें तुमको शर्मिंदगी करवाई, तो अब तू मोहम्मद तकी को बेटी का रिश्ता भी दे रहा है और उसको दरबार में आला मनसब भी। इमाम रशीद ने कहा कि मैं जानता हूं अगर मैंने अहले बैत नबूवत को अपने मुकाबले में खड़ा किया गया तो फिर मेरे लिए भी वही मैदान होगा जो अली के सामने सफीन था। तो मैं नहीं चाहता कि मैं इनसे किसी इल्म के मैदान में हार सकूं, मैं ये चाहता हूं कि इनका इल्म का किस्सा मेरे नाम के साथ मशहूर हो सके। अब्बासियों ने मुखालफत की। अब्बासियों ने कहा कि हम तेरे इस फैसले को कभी भी सराहेंगे नहीं, ये तेरा गलत फैसला है। 7 साल के बच्चे से इतना खौफजदा होना, एक 7 साल का बच्चा है, उसने ठीक है तुम्हें वो सवाल कर दिए, तुम्हें
ایک سوال کا جواب دے دیا، اس کے ایک جواب سے اتنا مبہوت ہو جانا، اتنا خوفزدہ ہو جانا، 7 سال کے بچے تھے۔ مامون رشید نے کہا پھر ایسے کرتے ہیں کہ اگر تم بھی یہ چاہتے ہو کہ میرا فیصلہ غلط ہے تو دربار میں کسی علمی مناظرے کا اہتمام کروا دیں، ایسا کرتے ہیں کہ اس کا علم تم آزماؤ، اگر کہیں علم میں یہ کم ہوا تو میں اپنے فیصلے کو بدلوں۔ سماعت فرما رہے جی آپ؟ بے شمار۔ جب کہا کہ ٹھیک ہے اب میں اپنے فیصلے کو تبدیل کر دوں گا تو سب نے کہا ٹھیک ہے کیا کیا جائے؟ اس نے کہا مناظرہ کرواتے ہیں، جاؤ کسی بہت بڑے عالم کو لے کے آؤ۔ اس دور کا بہت بڑا درباری عالم جس کا نام یحییٰ ابن اقسم تھا۔ یحییٰ ابن اقسم کو جا کے عباسیوں نے بتایا کہ مامون رشید ایک بہت غلط فیصلہ کرنے لگا ہے، وہ 7 سال کا امام رضا کا بیٹا جسے محمد تقی کہتے ہیں، اس کے علم سے بڑا مبہوت ہو گیا ہے، اس کے علم کی طرف بڑا مائل ہو گیا ہے، تو ہم چاہتے ہیں کہ اس کے ساتھ علمی مناظرے میں اس کو شکست دیں۔ تو یحییٰ تو آسمانی کتابوں کا عالم بھی ہے، تو نے بہت زیادہ علم پہ تیری گرفت ہے، ہم چاہتے ہیں کہ ہم تجھے اس کے مقابلے میں لے کے جائیں۔ پہلے تو یحییٰ ابن اقسم نے سر کو جھکایا، جھکا کے کہنے لگا کہ ہمیشہ چراغ جو ہوتا ہے وہ اندھیرے میں اچھا لگتا ہے، سورج کے سامنے اچھا نہیں لگتا۔ کیا بات۔ تو مجھے عالم سمجھتے ہو، میرا چراغ تمہارے درمیان جلتا ہے، لیکن آل محمد علم کے سورج ہے۔ انہوں نے کہا بالکل ہم تسلیم کرتے ہیں، علی علم کے سورج ہے، حسن علم کے سورج ہے، رضا علم کے سورج ہے، یہ 7 سال کا بچہ ہے۔ یحییٰ ابن اقسم کو کہا کہ کچھ ایسے سوال تیار کر جس میں امام محمد تقی چکرا کے رہ جائے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے میں مناظرے کے لیے تیار ہوں۔ مامون رشید نے بہت بڑا اہتمام کیا، عباسی، روسا، عمرہ لوگ دربار میں ایک بہترین VIP قسم کی ارینجمنٹ ہوا کہ لوگ آ کے بیٹھ گئے اور علمی مناظرہ۔ اب ذرا دیکھیے گا امامت کسے ہے۔ ظاہری طور پہ سن مبارک چھوٹا، امام کو لا کے دربار میں بٹھایا، دربار میں بٹھانا تھا یا یحییٰ ابن اقسم آ کے بیٹھ گئے۔ مناظرہ جب شروع ہوا تو امام نے مامون سے کہا کہ جس کو میرے سامنے مقابلے پہ لے کے اسے کہو کہ سوال کرے۔ اس نے کہا فرزند رسول پہلے سوال آپ نہیں کریں گے۔ امام نے فرمایا ہم اہل بیت کا وتیرہ ہے، ہم کبھی بھی پہلے حملہ نہیں کرتے۔ کیا بات۔ نہ ہم میدان جنگ میں حملہ کرتے ہیں، صلی اللہ محمد والے محمد۔ امام نے فرمایا اسے کہو یہ سوال کرے۔ جب کہ یہ سوال کرے تو یحییٰ ابن اقسم نے کہا میرا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی انسان حج کے دوران احرام میں شکار کر لے تو کفارہ کیا ہے؟ یہ کہنے کے بعد یحییٰ ابن اقسم خاموش ہوا اور امام زیر لب مسکرائے۔ اب سارے دربار کی نظر امام پہ۔ مامون رشید نے دیکھ کے کہا کہ فرزند رسول اس نے سوال کیا، مسکرائے۔ امام نے فرمایا تیرا اتنا اہتمام، تو نے اتنے لوگوں کو دعوت دی، اتنا دربار سجایا، مجھے کہا کہ یہاں علمی مناظرہ ہے، لیکن جس سے تو بحث کروا رہا ہے یہ تو بہت بڑا جاہل ہے۔ کیا یا علی یا علی۔ ایک مرتبہ دربار میں خاموشی ہوئی، دربار میں خاموشی ہونے کے بعد لوگ یحییٰ ابن اقسم سوال کر رہا ہے، اس دور کا سب سے بڑا عالم سوال کر رہا ہے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ جاہل ہے۔ امام نے فرمایا اسے سوال کرنے کا طریقہ ہی نہیں آتا۔ یحییٰ ابن اقسم نے کہا کیوں، سوال میں طریقہ کون سا غلط ہے؟ امام نے کہا تو نے سوال کیا کہ کوئی شکار کرے تو کفارہ کیا ہے، تو نے یہ بتایا کہ تیرے سوال کی کئی حالتیں تھیں، تو نے کوئی حالت واضح نہیں کی۔ اس کا کون سی حالت؟ امام نے کہا تیرے سوال کی پہلی حالت ہونی چاہیے تھی یہ شکار حرم کے اندر ہوا تھا یا حرم سے باہر؟
واقف تھا یا نہیں تھا؟ تیسرا، اس نے یہ شکار عمدن کیا تھا یا دھوکے سے کیا تھا؟ جس نے شکار کیا وہ آزاد تھا یا غلام تھا؟ وہ کم سن تھا یا بالغ تھا؟ اس نے پہلی مرتبہ کیا ہے یا دوسری مرتبہ کیا؟ شکار پرندے کا کیا تھا یا جانور کا کیا تھا؟ وہ اپنے فعل پہ مصر ہے یا نادم ہے؟ اس نے رات کو کیا تھا یا دن کو کیا تھا؟ احرام عمرے کا تھا یا حج کا تھا؟ کیا بات ہے جیو، کیا بات، اتنا کہنا تھا یا یحییٰ ابن اکثم شرمندگی سے سر جھکا؟ امام نے فرمایا تو نے اتنی حالتیں ہیں اس سوال کی، بتا کس حالت کا سوال کیا ہے؟ اور یہ کہنے کے بعد امام نے یحییٰ ابن اکثم کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہا جس حالت میں بھی سوال کرنا جواب تجھے معلوم ہونا چاہیے۔ کیا بات ہے، سے وہ سوال کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کو کیسے پتا چلے گا میرا جواب ٹھیک ہے؟ آپ کو تبھی پتا چلے گا نا کہ آپ کے پاس جواب ہو۔ تو امام نے سوال کی اتنی حالتیں بتا کے کہا کیا تمہیں سوال کی ساری حالتوں کے جواب کا پتہ ہے؟ دربار میں خاموشی طاری ہوئی تو یحییٰ ابن اکثم نے کہا میں نادم اور شرمندہ ہوں سوال کرنے کے بعد، آپ بتائیں کہ کیا آپ کو سوال کی ساری باتوں کا پتہ ہے؟ امام نے کہا سن، اگر تو اس نے شکار احرام باندھنے کے بعد کیا ہے اور حرم کے باہر کیا ہے اور پرندے کا کیا ہے تو پھر کفارہ ایک بکری ہے۔ اگر شکار حرم کے اندر کیا ہے تو 2 بکریاں کفارے میں دے گا۔ کسی چھوٹے پرندے کا شکار کیا ہے تو 1 بکری کا بچہ دے گا جو ماں کا دودھ چھوڑ چکا ہو۔ اگر حرم کے اندر شکار کیا ہے تو اس پرندے کی قیمت دے گا اور 1 دمبا دے گا۔ اگر چوپائے کا کیا ہے 4 پاؤں والے کا کیا ہے تو اس کی کئی قسمیں ہیں۔ اگر اس نے وحشی گدھے کا کیا ہے تو پھر یہ 1 گائے دے گا۔ شتر مرغ کا کیا ہے تو پھر یہ 1 اونٹ دے گا۔ اگر یہ مسئلے سے واقف نہیں تھا تو یہ 1 بکری دے گا۔ یہ مسئلے سے ایک واقف تھا تو پھر یہ قربانی دے گا، قربانی مکہ کے اندر دے گا۔ اگر یہ عالم تھا یا جاہل تھا کفارہ دونوں کے لیے برابر ہے۔ اگر اس نے ارادے کے ساتھ کیا ہے تو کفارہ بھی ہے اور گناہگار بھی ہے۔ اگر اس نے بھولے سے کیا ہے تو یہ گناہگار نہیں ہے۔ اگر آزاد کیا ہے، یہ آزاد تھا تو یہ کفارہ خود دے گا۔ اگر یہ غلام تھا تو کفارہ اس کا مالک دے گا۔ اگر یہ چھوٹا بچہ ہے تو پھر کفارہ نہیں ہے۔ اگر یہ بڑا ہے تو پھر اس میں واجب ہے۔ اگر یہ شکار کرنے کے بعد شرمندہ ہے تو عذاب نہیں ہے۔ اگر شکار کرنے کے بعد کفارہ دے کے بھی بضد ہے تو پھر جہنم اس کا عذاب ہے۔ نعرہ حیدری، اللہم صلی اللہ محمد وعلی محمد۔ یہ جواب دے دیا تو امام کا جواب سنتے ہی پورے دربار میں صدا آشانی شروع ہو گئی کہ بے شک اہل بیت نبوت ہی ان کے مالک ہیں، بے شک اہل بیت نبوت ہی قرآن کے وارث ہیں، بے شک شریعت انہی کے گھر کی ہے، دین انہی کے گھر کا ہے۔ جب دربار میں لوگوں کے کانوں میں باتیں ہونی شروع ہو گئی، یحییٰ ابن اکثم سر چھکائے ہوئے بیٹھا تھا، بہت بڑا عالم، امامت کے بچپن کے سامنے شرمندہ تھا۔ میں لفظ تبدیل کرتا ہوں تاکہ آپ سے داد حاصل کر سکوں۔ جہالت کا بڑھاپا علم کے بچپن سے ہار چکا تھا۔ کیا بات، کیا بات، امام نے کہا یحییٰ ابن اکثم تو نے سوال کیا، میں نے سوال بھی تیرا ٹھیک کیا، پھر تیرے سوال کے جواب بھی دیے۔ اب اگر میں کوئی سوال کروں تو جواب دے گا؟ یحییٰ ابن اکثم نے کہا فرزند رسول سوال کیجیے۔ امام نے کہا جیسا سوال تو نے کیا ویسا ہی میں تجھ سے کرتا ہوں۔ امام نے فرمایا مجھے بتا کہ صبح ایک عورت پہ کسی کی نظر پڑی تو وہ حرام تھی، دن چڑھے حلال ہو گئی، ظہر کے وقت پھر حرام ہو گئی، عصر میں پھر حلال ہو گئی، آفتاب غروب ہوا، سورج غروب ہوا تو پھر حرام ہو گئی، عشاء کا وقت آیا تو پھر حلال ہو گئی، آدھی رات ہوئی تو پھر حرام ہو گئی، صبح ہوئی تو پھر حلال ہو گئی۔ یحییٰ ابن اکثم خاموش ہو گیا۔ دربار کے لوگ یحییٰ کو دیکھ رہے ہیں، ایک عورت اور صبح سے لے کے اگلی صبح تک کتنی دفعہ حلال اور کتنی دفعہ حرام ہوئی، یہ کس حالت سے ہوئی؟ یحییٰ ابن اکثم نے کہا فرزند رسول میں نہیں جانتا۔ امام نے سن، وہ عورت کسی کی کنیز تھی،
صبح وہ حرام تھی، دن چڑھے اس شخص نے خرید لی، حلال ہو گئے، ظہر کے وقت آزاد کر دی، حرام ہو گئے، عصر کے وقت نکاح کر لیا، حلال ہو گئے، غروب آفتاب کے وقت ظہار کیا، حرام ہو گئے، عشاء کے وقت کفارہ دے دیا، حلال ہو گئے، آدھی رات کو طلاق رجعی دے دی، حرام ہو گئے، صبح رجوع کر لیا، حلال ہو گئے۔ یحییٰ ابن اقسم کے اٹھتے ہی سارے دربار نے اٹھ کے کھڑے ہو کے کہا بے شک ہم اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ تو ہی محمد کا جانشین ہے اور تو ہی علی کا بیٹا۔ امام محمد تقی علیہ السلام کا عقد مامون نے اپنی بیٹی ام الفضل سے کرا اور یحییٰ ابن اقسم کو بلوایا تھا خطبہ نکاح پڑھنے، کیونکہ یہ درباری مولوی تھا نا، سرکاری مولوی تھا اور دربار میں اعلیٰ منصب پہ تھا۔ جب یحییٰ ابن اقسم کو بلایا کہ آپ امام کے اور ام الفضل کے خطبہ نکاح کے موقع پر، تو یہ جملہ ویسے تو تاریخ نے بڑا آسان کر کے لکھا ہے، لیکن میں اس کو بڑا نتیجے کے ساتھ آپ کو سنانے لگا ہوں۔ جب یحییٰ ابن اقسم امام کا خطبہ نکاح پڑھنے لگا تو امام نے کہا خاموش، تجھے نہیں پتا کہ معصوم کا نکاح سوائے معصوم کے کوئی نہیں پڑھ سکتا؟ معصوم کا نکاح سوائے معصوم کے کوئی نہیں پڑھ سکتا۔ امام نے کہا میں اپنے نکاح کا خطبہ خود پڑھوں گا۔ امام نے یحییٰ ابن اقسم کو خاموش کروا کے اپنا خطبہ نکاح خود پڑھا۔ یہ بات میں صرف آپ لوگوں کو نہیں بلکہ آج انٹرنیٹ پہ اس مجلس کو محفوظ کروا کے نسلوں تک یہ پیغام پہنچانا چاہتا ہوں کہ امام محمد تقی نے مامون رشید کے دربار میں ام الفضل سے نکاح کے موقع پر یہ جملہ کہہ کے تاریخ کے جھوٹے مورخ کی آنکھیں چکرا کے رکھ دی۔ امام نے جملہ یہ نہیں کہا کہ میں اپنا نکاح خود پڑھوں گا، امام نے فرمایا معصوم کا نکاح سوائے معصوم کے کوئی نہیں پڑھ سکتا۔ اب مولوی سر کو قرآن رکھ کے بتائیں کہ ہمارے نبی کا نکاح کس نے پڑھا تھا؟ ابو طالب نے، تو ابو طالب کو مسلمان نہیں سمجھ رہا اور محمد تقی ابو طالب کو معصوم کہہ رہے ہیں۔ حیدری یا علی مدد حق ہے۔ بیٹی کا رشتہ محبت میں نہیں دیا تھا، بیٹی کا رشتہ اس سوچ میں دیا تھا کہ اس سے نسل ہوگی، اولاد ہوگی، تو یہ لازمی بات ہے کہ جو بیٹا ہوگا بیٹی ہوگی وہ ہوں گے تو اہل بیت ہی، وہ ہوں گے تو رسول کے بیٹے کا بیٹے نا، وہ ہوں گے امام کی اولاد۔ لیکن نانا ہم ہوں گے تو ہم مقابلہ رسول کے ساتھ کر لیں گے، جیسے رسول سیدہ کے بیٹوں کے نانا تھے ایسے ہم بھی امام کی اولاد کے نانا ہیں۔ اس لالچ میں کئی لوگوں نے یہ کام کیا تھا، لیکن اللہ کا مشن بھی یہ ہے کہ جب کوئی لالچ میں حجت کے ہاں بیٹی کا رشتہ بھیجتا ہے تو اللہ کبھی اسے صاحب اولاد نہیں کرتا۔ کیا بات، بے شک۔ امام محمد تقی علیہ السلام کی والدہ جناب سبیکہ خاتون، ان کا تعلق ماریہ قبطیہ کی خاندان سے تھا، ماریہ قبطیہ کی نسل سے تھا۔ ماریہ قبطیہ جو ہے وہ بچے بیٹھے ہوئے میرے رسول پاک کی زوجہ تھی، اور یہ رسول کی وہ بیوی تھی جس کی وطن سے اللہ نے رسول کو بیٹا دیا تھا، حضرت ابراہیم، جو دنیا میں زیادہ دیر زندہ نہ رہے، جن کی وجہ سے رسالت باپ کا لقب بھی ہے۔ تو ماریہ قبطیہ کی نسل سے مولا امام کی والدہ تھی، اور ام الفضل سے امام کی کوئی اولاد نہ ہوئی، لیکن اس امام کی زندگی کا جتنے بھی بہت اتنے قصے کھل کے آنکھوں کے سامنے آ گئے کہ رات گزر جائے اور امام کی سیرت پڑھتے جائیں تو امام ہی پہ گفتگو ہو سکتی ہے۔ 7 سال کی عمر میں مسند امامت میں بیٹھے، اور اگر آپ سے کوئی سوال کرے تو آپ کے پاس یہ بات ہونی چاہیے کہ ہمارے ائمہ میں سے سب سے کم عمری میں امامت کس کو ملی، تو امام محمد تقی، 7 سال کی۔ اور دوسری بات آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے کہ اگر آپ کو پوچھے کہ آپ کے ائمہ میں سے سب سے کم عمر دنیا میں کس نے گزاری، تو وہ بھی اسی امام نے، 25 سال کی عمر تھی
जब इमाम को शहीद कर दिया गया। यानी कि भरपूर शबाब था इमाम का। मैं पुरसा पेश करूंगा जितने तकवी और नकवी सादात आज की मजलिस में तशरीफ फरमा है, जितने बुखारी सादात तशरीफ फरमा है, मैं उन्हें उनके जद सरकार इमाम मोहम्मद तकी का पुरसा पेश करता। 25 साल की हयात तैयबा थी और जहर मिल गई। इस इमाम के 3 ऐसे दुख हैं जो मुनफरिद है और जो मुताबिकत करते हैं करीम करबला से। पहला दुख, इमाम हुसैन ने भी मदीना छोड़ा, इमाम मोहम्मद तकी ने भी मदीना छोड़ा, लेकिन दोनों के मदीना छोड़ने में फर्क है। जब इमाम हुसैन ने मदीना छोड़ा तो उम्र 57 साल थी, जब इमाम मोहम्मद तकी ने मदीना छोड़ा तो उम्र 7 साल थी। दूसरा इस इमाम का दर्द यह है कि इस इमाम ने 7 साल की उम्र में मदीना छोड़ा। अगला दर्द बचपन था इमाम का, जब बाबे को गुस्ल दिया और फुप्पी को कफन दिया। जब इमाम रजा को जहर मिल गई है तो इमाम रजा को जहर मिली हुई है। जहर मिली हुई मेरे इमाम को जब नौकरों ने आके इमाम को बिस्तर पे लेटाया तो इमाम ने कहा, अबा सल्लत मेरे हुजरे को खाली कर दो। तो अबा सल्लत ने इमाम के कदमों पे हाथ रख के कहा है, फरजंद रसूल नहीं, आप परदेश में हैं, आपकी औलाद कोई नहीं है, मौला वसीयत करे, गुस्ल कौन देगा, कफन कौन देगा, जनाजा कौन पढ़ाएगा। इमाम ने फरमाया, अबा सल्लत जब मेरी आंखें बंद हों तो मेरे हुजरे के दरवाजे को खोल देना, मेरा बेटा तकी इजाज़त इमामत के साथ आके मेरा जनाजा पढ़ाएगा। अबा सल्लत खुद रवायत करता है कि इमाम रजा अलैहिस्सलाम को जब जहर मिली हुई थी तो इमाम जमीन पे ऐसे तड़प रहे थे जैसे मछली बगैर पानी के तड़पती है। अबा सल्लत कहता, मैं इमाम के कभी कदमों को पकड़ता, कभी हाथों को पकड़ता, या मेरी देखते देखते जब रेत पे तड़पते हुए इमाम रजा की आंखें बंद हुई है तो अबा सल्लत कहता, मेरा चेहरा मदीने की तरफ हुआ। अबा सल्लत कहते हैं, तेज आंधी आई, क्योंकि जब भी इमाम शहीद होता है तो दुनिया में एक कैफियत होती है कि एक दफा जमीन और आसमान पे एक दफा हरकत आ जाती है, आसमान पे बारिश, आंधी का तूफान आता है, जमीन पे जलजला आता है। इधर इमाम की आंखें बंद हुई, आसमान से ऐसे जैसे खून की बारिश है। अबा सल्लत कहता, इतनी तेज आंधी आई, इतनी तेज खौफनाक अंधेरा हो गया कि मेरी आंखों को अपना हाथ नजर नहीं आ रहा था। अबा सल्लत कहते हैं कि दरवाजा इमाम का बंद था, या बंद दरवाजे में मैंने देखा कि कोई इमाम के सेहन में चल रहा है। अबा सल्लत कहता, मैंने कहा कौन है? अबा सल्लत कहता, मैंने कब्जा तलवार पे हाथ रखा, या आवाज आई, अबा सल्लत तलवार न निकाल, मैं रजा का बेटा तकी आ गया हूँ, मैं बाबे को रजा पढ़ाने के लिए आया हूँ, मैं बाबे को गुस्ल देने के लिए आया हूँ, मैं बाबे को कफन देने के लिए आया हूँ। अबा सल्लत कहते हैं कि इमाम का गुस्ल मुकम्मल हुआ, इमाम का कफन मुकम्मल हुआ। जब जनाजा पढ़ाने के बाद इमाम तकी जाने लगे, अबा सल्लत कहता, मैंने हाथ बांध के कहा, रजा का बेटा अगर आ ही गया है तो थोड़ी देर के लिए रुक। अबा सल्लत के गले में बाहें डाल के कहा, मुझे रोकना, कुम में मेरी फुप्पी पे आखिरी वक्त है, जाके कुम को कफन। तीसरे इस इमाम का मैं दर्द सुनाऊंगा तो यकीनन आपकी बेसात आंखों से आंसू निकलेंगे। जब उम्मुल फज़ल उन्होंने मोतसम मलाउन के कहने पे इमाम को जहर दे दिया, जहर की शिद्दत बड़ी ज्यादा थी, जहर की शिद्दत ज्यादा थी और इमाम का सीना जल रहा था, इमाम तड़प रहे थे, या इमाम ने एक मर्तबा आंखें खोली, जो जुमला इमाम हसन ने कहा था वही इमाम ने उम्मुल फज़ल से कहा। इमाम ने फरमाया, मैं तेरा अच्छा इमाम नहीं था? देख कहने लगी, उसके इमाम है। इमाम ने फरमाया, मेरी और कोई हसरत पूरी न कर, एक हसरत मेरी पूरी कर, मुझे पानी पिला। पानी का नाम आना था सदाद, मुझे जुमला माफ करना। ये मलौना औरत पानी लेके आई, इमाम के सामने किया, इमाम उठ के पानी पीने लगे। इसने इमाम के देखते देखते पानी रेत पे गिरा दिया। ये पानी रेत पे गिरा,
امام کی آنکھیں بند ہوئی ہیں یا امام کی آنکھوں کے سامنے ایک چہرہ آیا, امام تقی کی آنکھیں کھلی, آواز آئی کون ہے مشکل وقت میں, آواز آئی پانی کے لیے نہ ترس, میں کربلا کا غریب آیا ہوں, تقی میں تیرا پیاسا امام آیا ہوں. ادھر امام حسین کا آنا تھا, امام محمد تقی نے ایک مرتبہ آنکھیں کھولی, کربلا کے غریب کو دیکھا, دیکھ کے امام تقی کی آواز آئی, اے دادا حسین آپ کی غربت کو سلام, لیکن دادا تیری شہادت میں میری شہادت میں ایک فرق ہے, تجھے آخری وقت میں پانی نہیں ملا لیکن تیری سکینہ تیرے پاس تھی, تیری زینب خیمے میں تھی, تیری کلثوم خیمے میں تھی. ایک مرتبہ دادا اپنے تقی کی غربت دیکھ, میں پردیس میں ہوں, نہ میری ماں یہاں پہ نہ میری یہاں پہ, اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین. ماتم حسین, ماتم حسین. یا حسین, 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 یا حسین. یا حسین, 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 یا حسین. بھولیا نہیں سجاد زندگی ساری منظر شام کا, بھولیا نہیں سجاد زندگی ساری منظر شام کا, بھولیا نہیں سجاد زندگی ساری منظر شام کا, بھولیا نہیں سجاد زندگی ساری منظر شام کا. روندہ رہا نام لے لے کانت میں حشر شام کا, بھولیا نہیں سجاد زندگی ساری منظر شام کا, بھولیا نہیں سجاد زندگی ساری منظر شام کا. میں نے جانا شام بابا لاش تیرے آخری, میں نگاہ نہیں سکتی بابا قید ہے زندان دی. شام وچ دنیا تو ٹر گئی جس نو سی در شام دا, بھولیا نہیں سجاد زندگی ساری منظر شام کا, بھولیا نہیں سجاد زندگی ساری منظر شام کا. میں نے جانا شام بابا لاش تیرے آخری, میں نبھا نہیں سکتی بابا قید ہے زندان دی. شام وچ دنیا تو ٹر گئی جس نو سی در شام دا, بھولیا نہیں سجاد زندگی ساری منظر شام دا, بھولیا نہیں سجاد زندگی ساری منظر شام دا. سر کھلے زینب نو ویکھے ویکھدا کدی بھیڑ نوں, مجمع وچ کیویں لے کے جاواں غازی دی ہمشیر نوں. سوچ کے غش کھا گیا ہے اج مسافر شام دا, بھولیا نہیں سجاد زندگی ساری منظر شام دا, بھولیا نہیں سجاد زندگی ساری منظر شام دا. اکھیاں چوں اے خون نہیں گئے
رت ہے پاک امام دی لج نہ رکھی ہائے امت سیداں دے نام دی ماردا پتھر آئے ہائے گھر گھر شام دا بولے علی سجاد زندگی ساری منظر شام دا بولے علی سجاد زندگی ساری منظر شام دا حسین یا 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 حسین صلی اللہ محمد مولی محمد. السلام علیکم یا نبی اللہ السلام علیکم یا امیر المومنین السلام علیکم یا سید النساء العالمین السلام علیکم یا مولانا حسن الاسلام السلام علیکم یا ابا عبداللہ السلام علیکم یا رحمت اللہ وبرکاتہ السلام علیکم یا صاحب اثر زمان النمان السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعة وفی کل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. واہ واہ صلی اللہ محمد علی محمد. یا علی دشمنان اہل بیت پر لعنت بے شمار، مامون رشید پر لعنت، یزید پر لعنت، معاویہ لعنتی پر لعنت بے شمار بے شمار بے شمار.